السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم و معزز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے شروع کے 10 دن اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، تو وہ رحمتوں کے 10 دن اب پورے ہوئے۔ آج شام سے دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ قدر کرنے والے رمضان کی قدر رمضان آنے سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ ناقدری کرنے والے، ناشکری کرنے والے، جن سے اللہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں بھی ناشکری کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط جوڑنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ رمضان مبارک میں خوب عبادت کیا کرو۔ رمضان مبارک میں جتنا تم عبادت کرو گے، جتنا تم اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول رکھو گے، اتنا تم اللہ سے قریب ہو سکتے ہو۔ 3 دن پہلے عصر کی تعلیم میں ایک حدیث آنکھوں کے سامنے گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی طرح ممبر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہی، سارے صحابہ سنے۔ پوری کائنات کے لاڈلے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کا، ایسے نبی خطبے کے دن، جمعہ کے دن ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین بول رہے ہیں۔ صحابہ پریشان ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر آمین کہہ رہے ہیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہوئے سیڑھیوں پر اوپر چڑھے، تو نماز کے بعد صحابہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہم نے آپ کو دیکھا ہے کبھی بھی آپ آمین نہیں بولے، لیکن پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ آپ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین بول کر چڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب میں سیڑھی پر چڑھ رہا تھا تو میرے پاس آسمان سے جبرائیل آ گئے، اللہ کا پیغام لے کر آ گئے، اللہ کا حکم لے کر آ گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا، حضور وہ حکم کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو آمین بولنا پڑا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حکم نہیں تھا بلکہ وہ بددعا تھی، بددعا تھی۔ آج
انسان کو سب سے زیادہ ڈر اس وقت لگتا ہے جب کوئی اسے بد دعا دے دیتا ہے، خاص طور پر عورتوں کی بد دعا، ماں باپ کی بد دعا، چھوٹے بچوں کی بد دعا، جن کو ہم ستاتے ہیں ان کی بد دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ تو چھوڑو انسان ہیں، یہ تو چھوڑو ادنا سے مقام والے ہیں، لیکن سب سے بڑا اونچا مقام رکھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بد دعا کے زبان کے کلمات پورے کائنات میں سب سے بڑے فرشتے جبرائیل امین ہیں۔ ایسے جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اللہ اسے معاف نہیں کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آمین کہا۔ بد دعا کس کی ہے؟ جبرائیل کی، اور آمین بولنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے ڈرنے کے لیے سب سے بڑی بات یہی کافی ہے۔ بار بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ رمضان نہیں معلوم اگلے سال ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن اس سال ملا ہے تو اس کی قدر کرو۔ اس کی قدر اور بھی بڑھ گئی کہ بہت سارے اسٹیٹوں میں آدمی چاہ کر بھی مسجد کو نہیں جا سک رہا ہے۔ جو حال ہمارا پچھلے سال تھا، ہمارا پڑوس اسٹیٹ کرناٹکا، 2 دن پہلے اعلان ہو گیا کہ کوئی آدمی مسجد آنے کی ضرورت ہے، دکان کھول سکتے ہیں، بازار کھول سکتے ہیں، اپنا سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن عبادت خانوں میں آنے سے بیماری بڑھ جائے گی، اس لیے حکومت نے صاف طور پر بند کر دیا۔ عبادت خانے صرف بند ہو گئے۔ آج ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ بہت سارے علاقوں میں آج لوگوں کو جمعہ کا مزہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ گھروں میں 4 رکعت ظہر پڑھ رہے ہیں۔ آج اللہ ہمارے سے کتنی محبت کر رہا ہے کہ اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن اتنے خطرناک ماحول میں بھی، اتنی خطرناک وبا جو اتنی زبردست پھیل رہی ہے، جس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں، اتنی خطرناک وبا میں بھی مجھے اور آپ کو اللہ اپنی مسجد میں بلا رہا ہے، تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بھی لاک ڈاؤن پڑ سکتا تھا، ہم بھی گھر میں بیٹھ کر ظہر کی 4 رکعت پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ رمضان کو رمضان جیسا گزارنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے پہلی چیز یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی 20 دن باقی ہیں، ابھی بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے 20 دن باقی ہیں۔ شروع کے 10 دن مسجدیں بھر جاتی ہیں، شروع کے 10 دن تراویح میں بھر جاتے ہیں، شروع کے 10 دن افطار میں بھر جاتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں بھر جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے مہینہ ختم ہوتا آتا ہے ویسا لوگ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ کتنی پیاری بات کہنے والوں نے کہا کہ اس اللہ سے رشتہ جوڑو جو تمہارے ساتھ کبھی بھی رشتہ نہیں توڑتا، جو ہمیشہ آپ سے رشتہ جوڑ کر ہی رکھتا ہے، لیکن اس اللہ سے رشتہ مت توڑو، اس لیے کہ اس کے بغیر تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری ہر ضرورت اس کی مرضی سے ہی پوری ہو سکتی ہے، تمہارا ہر کام اس کی وجہ سے ہی پورا ہو سکتا ہے، تمہاری ہر ضرورت اللہ ہی کی وجہ سے پوری ہو سکتی ہے۔ تو رمضان کی قدر کرنا، رمضان کی نعمتوں کا، رمضان کے مہینوں کا، رمضان کے مہینے کا شکر ادا کرنا اور اس میں اپنے آپ کو عبادت میں لگانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ نازک ماحول میں، نازک حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کب کس کی کہاں سے موت آ جائے نہیں معلوم۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور مجھے جب بھی موت کو یاد کرتا ہوں تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جسے یاد کرتے ہی ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر بوڑھے آدمی کو تھوڑی سے بھی بیماری کا خدشہ ہو فوراً اپنے پورے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار، لیکن بیماری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اسی بیماری سے ہو سکتا ہے میری جان بھی جا سکتی ہے، ایک ڈر ہوتا ہے۔ تو یہی سوال ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جب میں مرنے کو یاد کرتا ہوں، جب میں موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ وہ صحابی پوچھنے لگے ہاں حضور میرے پاس مال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مال کو تم غریبوں میں بانٹ دو، اس مال کو تم اپنے ضرورت مند بھائیوں میں خرچ کرو، اس مال کو تم اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، تمہارے اندر سے موت کا ڈر چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے اسے اتنا دنیا سے محبت آ جاتی ہے اس کے دل میں، اب اسے اپنی دولت کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں چاہتا، اب اسے خود بخود موت سے ڈر لگتا ہے۔ ایک صحابی آئے غالباً حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، غالباً ان کے پاس ایک آدمی آیا تو حضرت خوش ہو گئے۔ حضرت کہنے لگے میرے گھر کو میرے پیسے لے جانے کے لیے ایک آدمی آ گیا، اس لیے کہ صحابہ کا یقین تھا کہ ہمارا گھر دنیا نہیں ہے، ہمارا گھر آخرت ہے، ہمارا گھر جنت ہے، ہمارے ابا کا گھر جنت ہے، ہمارے نبیوں کا گھر جنت ہے، نیک لوگوں کا گھر جنت ہے، میرا اور آپ کا گھر بھی جنت ہے۔ تو ہم جس کسی کو بھی اپنا پیسہ خرچ کریں گے تو وہ پیسہ ہمارے گھر ہی کو جا رہا ہے، آخرت ہی کو جا رہا ہے۔ تو دوسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے اور یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، تو اکثر لوگ حالانکہ سال ہونے سے پہلے ہی اکثر لوگ رمضان ہی کے مہینے میں زکوٰۃ بھی نکال دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نماز جہاں جہاں بھی اللہ قرآن میں نماز کا ذکر لایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں پر اللہ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر لایا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں ایک چیزیں ہیں کہ جس طرح نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، اسی طرح زکوٰۃ صاحب نصاب والے پر، جس کے پاس مالی حیثیت ہے، جس کے پاس گھر کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جس کے پاس گھر کا خرچ پورا ہو رہا ہے، پھر بھی نصاب کے بقدر مال ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اگر اس سال ادا نہیں کر سکا لیکن وہ اس کے اوپر قضا رہ جائے گی، وہ کسی نہ کسی محترموں سے پہلے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور زکوٰۃ کپڑے لے کر بانٹنے کا نام نہیں، زکوٰۃ کھانا کھلانے کا نام نہیں، زکوٰۃ جسے چاہے مرضی دینے کا نام نہیں۔ شریعت کہتی ہے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالتے ہو تو خوب اندازہ لگاؤ، 10 روپے زیادہ ہو گئے تو بھی ہو گئے، لیکن علماء سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو کہ میرا اتنا مال ہے، میرے اتنے بیپار کی چیزیں ہیں، میری اتنی پلاٹس ہیں، کس پر زکوٰۃ فرض ہے، میرے مالوں پر کتنا زکوٰۃ فرض ہے، میرے بیوی کے پاس اتنا مال ہے، میرے ماں باپ کے پاس اتنا مال ہے، پورا کا پورا حساب لگائیں اور 10 روپے اور بھی زیادہ دے دیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ پھر نکالنے کے بعد کسے دینا ہے، کسے نہیں دینا ہے، یہ بھی جانکاری رکھنا ضروری ہے۔ اگر جسے زکوٰۃ نہیں دینا ہمیں انہیں جا کر زکوٰۃ دے دیے تو ہماری زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، پھر ہمیں آئندہ سال اور نہیں تو اسی سال دینا پڑے گا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلا حق زکوٰۃ کا اپنے خاص بھائیوں کو، اپنے خاص بہنوں کو، اپنے چاچاؤں کو، اپنی چاچیوں کو، اپنے ماموں کو، اپنی مامیوں کو، اپنے خالہ اور خالوؤں کو اور اپنے پھوپھا اور پھوپھیوں کو سب سے پہلے ضروری ہے۔ دادا اور دادی کو نہیں دے سکتے، نانا اور نانی کو نہیں دے سکتے، بیوی کو نہیں دے سکتے، ہماری خاص بیٹی یا ہمارا خاص بیٹا یا ان کے بچے یا ان کی بچیاں کوئی بھی ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ خاص بھائی ہے، خاص بہن ہے، خاص ہمارے رشتہ دار ہیں، تو سب سے پہلے حق ان کا ہے کہ ہم ان کو ادا کریں۔ زکوٰۃ سب سے پہلے ہم ان کو ادا کریں، ان کو چھوڑ کر ہمیں جسے چاہے زکوٰۃ دے دے، زکوٰۃ قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جہاں جہاں قرآن میں اللہ نے نماز کا ذکر کیا، اللہ نے اسی جگہ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اور دیکھو ہم جسے مال دے رہے ہیں وہ کسی ایسے ویسے کو نہیں، وہ تو پوری کائنات کے اللہ کو، پوری کائنات کے بادشاہ کو، خزانوں کے مالک کو ہم قرض دے رہے ہیں۔ آج اتنا محنت پڑھ کے، صبح سے شام تک محنت پڑھ کے ہمارا جو اکاؤنٹ ہے، ہمارا جو پیسہ ہے وہ اکاؤنٹ میں ہے، بینک بیلنس میں ہے، ہمارے پاس بھی موجود نہیں ہے، اور اکاؤنٹ میں پیسہ ہے
بینک میں پیسہ ہے تو آدمی بڑا مطمئن ہے، پھر بھی یہ بیوقوفی ہے کہ اپنا سارا کا سارا پیسہ اکاؤنٹ میں ڈال کر چھوڑنا کہ جب بھی ہم نہ پیسے کی ضرورت پڑے ہم بینک جانا پڑے۔ یہ کیا مجبوری ہے کہ پیسہ ہمارا ہے، محنت ہم پڑے، لیکن ایسا قانون بنا دیا گیا ہے کہ خود کے پیسے نکالنے کے لیے گھنٹے اور 2 گھنٹوں کی انتظار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن پھر بھی آدمی خوش ہے، آدمی کو فکر نہیں ہے، اس لیے کہ میرا پیسہ صحیح جگہ پر ہے۔ تو حکومت کے پاس اپنا پیسہ اطمینان سے ہے تو آدمی ٹھنڈی نیند اپنے گھر میں سو رہا ہے۔ تو جو کوئی بھی اللہ کو قرض دے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اے میرے بندو یہ جو تم خرچ کر رہے ہو یہ تمہارا نہیں، یہ میرا دیا ہوا مال ہے، میرے مال میں سے خرچ کر رہے ہو۔ تو اللہ کے مال میں سے اللہ ہی کو قرض دینا یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے۔ اور دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ اس کی دولت ہے، وہ اس کا پیسہ ہے۔ آدمی کو سب سے زیادہ محبت اپنے پیسوں سے، اپنی دولت سے ہے۔ اسی لیے اللہ خود فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اپنے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، سب سے بڑی نیکی۔ تو اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ نکالا کرو۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، خوب نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں اپنا زکوٰۃ کا مال نکالتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن برابر حساب کر کے نکالیں۔ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح مرغی ہے، ہم دکان میں ایک مکمل مرغی کا گوشت لینے کے لیے گئے، لیکن جب ہم دکان والوں سے کہیں گے کہ مجھے پوری مکمل مرغی کا گوشت چاہیے تو دکان والا پورے پر نکالتا ہے، پوری پیٹ کی گندگی نکالتا ہے، پیر نکالتا ہے، سب چیزیں صاف کر کے ایک تازی مرغی ہمارے سامنے اس کے گوشت کے ٹکڑے مار کر کے کور میں ڈال کر دیتا ہے، تو کوئی بھی آدمی اس سے ناراض نہیں ہوتا، کوئی بھی آدمی مرغی کے پروں کے لیے، مرغی کے بالوں کے لیے جھگڑا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ گندگی ہے، وہ کھا نہیں سکتی۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں ایک مرغی پوچھا تھا لیکن یہ تو بہت کم گوشت ہے، اور لوگوں کو جمع کر بھی وہ شکایت کرے تو لوگ بھی کہیں گے کہ بھئی یہ کھا نہیں سکتے، اس لیے کہ گندگی ہے، اس لیے کہ بال کوئی نہیں کھاتے مرغی کے، مرغی کی پیٹ کی گندگی کوئی نہیں کھاتے، مرغی کے پیر کون نہیں کھاتے، کوئی نہیں کھاتے، تو یہ چیز لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بیوقوف بھی سوال نہیں کرتا، اپنا گوشت لے کر سیدھا گھر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال بھی دیتے ہیں کہ آپ جتنا بڑا بھی خربوز لے لیں، اس میں جتنا بھی اندر کا جو مغز ہے، لال پن ہے، اسے نکال لیے، لیکن چھلکا پھینکنا ہی پڑتا ہے، لیکن اسے بھی رکھ کر ہم جھگڑا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح علماء مثال دیتے ہیں کہ جس طرح مرغی کے بال پاک ہونے کے بعد مرغی تازہ ہو جاتی ہے، جس طرح مرغی کے پیٹ کی اندر کی جو غلاظت ہے وہ نکلنے کی وجہ سے مرغی پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح کوئی بھی پھل جب اس کے اوپر سے چھلکا نکلتا ہے تو اندر کا مغز کھانے مزہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ ہماری مال کی گندگی ہے، وہ ہماری مال کی گندگی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کے پیشانی پر بھی سال ہوتے ہی زکوٰۃ نکالنے پر جھلیاں پڑ گئی یا بیزار ہوتا ہے، اس کے گلے میں اللہ اس کی دولت کو گنجا سام بنا کر اس کے گلے میں چھوڑ دیں گے۔ قیامت کے دن وہ اسے ڈستا ہی رہے گا، وہ اسے مارتا ہی رہے گا اور کہے گا یہ وہی دولت ہے، یہ وہی مال ہے جس کی محبت میں تو دنیا میں جیتا تھا۔ اس لیے بڑا بھیانک معاملہ ہے زکوٰۃ کا۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے رمضان میں خوب زکوٰۃ نکالنے کا، اس لیے جس کسی کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ بیویوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، بیویوں سے بھی صاف کہیں کہ تم بھی اپنے اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ بہانے نہیں چلتے کہ کمانے والے شوہر ہیں، ہمارے پاس پیسہ کہاں ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں، نہیں، ضروری ہے
کہ جس طرح شوہر اپنی فرض نماز پڑھتا ہے اسی طرح بیوی بھی اپنی فرض نماز پڑھے. جس طرح شوہر اپنی مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اسی طرح بیوی بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے. نہیں نکالنے پر اللہ کے بڑے خراب وعدے ہیں، اللہ کی بڑی خطرناک وعیدیں ہیں، اللہ کے بڑے بڑے عذابات ہیں. لیکن عذابات تو ایک طرف اللہ فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. تم اللہ کو قرض تو دے کر تو دیکھو اللہ کتنا دینے والا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ہمارا مال یہاں وہاں نہیں جا رہا ہے، ہمارا مال اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے. اور وہ اللہ جو خزانوں کے مالک ہیں، وہ اللہ جسے اپنی مرضی سے چاہے دے سکتے ہیں. اگر ہم ایسے اللہ کے لیے اللہ کے غریب بندوں پر، اللہ کے غریب بندیوں پر، اسی طرح مدرسوں پر، مسجدوں پر، دینی شعائر پر اپنا پیسہ لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری دولت میں کمی نہیں، ہماری دولت میں بڑھوتری آئے گی. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم سب کو معلوم ہے کہ مدرسوں کا کیا حال ہوا کہ بچے نہیں جا سکے. سال سال مدرسوں کے کرنٹ کے بل بننا پڑا. بچے نہیں لیکن مدرسے کے جو خادمین تھے ان کو تنخواہیں دینا پڑا. مدرسے کے جو استاذ تھے ان کو تنخواہ دینے پڑے. لیکن سال بھر اللہ ہی ان مدارس کی حفاظت فرمائے کہ ان مدرسوں کی وجہ سے ہی، ان مسجدوں کی وجہ سے ہی، ان دینی شعائر مراکز اور خانقاہوں کی وجہ سے ہی ہم اطمینان سے کھا رہے ہیں، ہم اطمینان سے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، ہم بڑی آرام کی نیند لے رہے ہیں. اگر یہ مساجد نہ ہوتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے، اگر یہ خانقاہ نہ ہوتے، اگر یہ مکتبے نہ ہوتے تو اللہ جانے کہ ہمارا کیا حال ہوتا، ہمارے بچوں کا کیا حال ہوتا. اس لیے آسان طریقہ کہ رمضان میں جتنے بھی مدرسے ہیں اپنی اپنی طاقت کے برابر خوب خرچ کریں، اس لیے کہ ان میں وہ بچے پڑھ کر آگے جائیں گے جو آگے جا کر پوری امت کو سنبھالنے والے بنیں گے. اس میں وہ بچیاں پڑھ کر آگے جائیں گی جن کے گھر خاندان دین کا چراغ اجالا ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب مسلمان خاص طور پر مر جاتا ہے، انقطع عمله، اس کا عمل بھی بند ہو جاتا ہے. آدمی مر گیا، اب چاہ کر بھی 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا. آدمی مر گیا، اب چاہ کر بھی سبحان اللہ نہیں بول سکتا. آدمی مر گیا، اب چاہ کر بھی پیسے نکال کر نہیں دے سکتا. لیکن 3 کام کر لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام کرنے کی وجہ سے اللہ اسے مرنے کے بعد بھی ثواب دیتے رہتے ہیں، اللہ اس کی قبر میں بھی برابر ثواب جاتا رہتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ 3 کام کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی کہ الا من صدقۃ جاریۃ، کہ جب آدمی کا عمل بھی ختم ہو جائے گا لیکن اس کا ثواب اسے برابر جاتا رہے گا. وہ ثواب کے کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی صدقہ جاریہ کر دے. مطلب کیا ہے؟ آدمی مسجد میں اپنا پیسہ لگا دے، مدرسے میں اپنا پیسہ لگا دے، یا چلتے پھرتے لوگوں کے راستوں میں سکون کے لیے کوئی ایک جگہ بنا دے. کتابوں میں قصہ لکھ کر ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ایک درخت لگا دیا، سالوں سال ہو گئے، وہ بوڑھا آدمی مر کر چلا گیا. اتفاق سے ایک مسافر اس راستے سے گزرتا ہوا، سخت دھوپ تھی تو اس درخت کے نیچے بیٹھا تو اسے ٹھنڈی محسوس ہوئی، آرام سے کھانا کھایا اور اسی درخت سے سایہ لے کر بیٹھ گیا اور اٹھ کر جاتے جاتے دعا کر کے گیا کہ اے اللہ جو بھی یہ درخت لگایا ہے اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اس کے حال پر رحم فرما دیجئے. کتابوں میں لکھ کر ہے کہ جو بوڑھا آدمی درخت لگایا تھا وہ کسی کے خواب میں نظر آیا. پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے پاس عمل تو اچھے نہیں تھے لیکن میں ایک درخت لگا کر جانے کی وجہ سے ایک اللہ کا بندہ میرے لیے دعا دے کر چلا گیا تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے معاف کر کے جنت دے دی. جب لوگ چلتے پھرتے راستے میں بھی جہاں آڑ نہیں ہو، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، اسی لیے سب سے بڑا گناہ ہے کہ لوگ جہاں چلتے پھرتے ہوں وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کریں. اسی لیے سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس درخت کے نیچے لوگ جا کر، جس جھاڑ کے نیچے لوگ جا کر سوتے ہوں وہاں استنجا کرنا، وہاں پیشاب اور پاخانہ کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ لوگ وہاں سکون حاصل کرتے ہیں.
تو جب راستوں میں یا کسی ایسی جگہ پر درخت لگا دینے کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے اللہ اسے مغفرت کر سکتے ہیں، تو ہمارا پیسہ مدرسوں میں لگا، ہمارا پیسہ مسجدوں میں لگا، ہمارا پیسہ غریبوں میں لگا، یتیموں میں لگا، اور سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب مجبور کے ہاتھ میں جا کر ہم پیسے تھما دیتے ہیں تو وہ دل سے دعا دیتا ہے۔ جب بوڑھے لوگوں کے پاس جا کر ہم اکیلے میں ان کے ہاتھ میں پیسے رکھتے ہیں تو دل سے دعا دیتے ہیں۔ جب غریبوں اور یتیموں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں کے پر ہاتھ پھیر کر جب ان کے ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز یا کوئی پیسے ہی رکھ دیتے ہیں تو وہ بچے اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی خوشی کی وجہ سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ڈپریشن ہے، ہمارا جو ٹینشن ہے، ہمارا جو دن بھر جو بے چینی ہے، یہ سب ختم ہو سکتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا سبب یہ ہے، ختم ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم صدقہ نکالیں، ہم زکوٰۃ نکالیں۔ سب نکالیں گے نہیں انشاءاللہ۔ تو اسی طرح رمضان میں ہر مدرسے والے باقاعدہ آتے رہتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے والدہ، جہاں ہمارا خاندان، جہاں ہمارے خاندان کے سب پڑھے ہیں، مدرسہ عائشہ نسوان پملور، جہاں سے ہم بھی پڑھ کر بڑے ہوئے، جہاں سے ہمارے ماں باپ پڑھنے کی وجہ سے ہم بھی مدرسوں کو جانے کا موقع ملا، تو ایسے مدرسے کے مفتی صاحب آ کر ہیں، وہ آپ سے اپنی امید لے کر آئے ہیں، اس لیے جاتے جاتے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرتے ہوئے جائیں، اور جب نماز کھڑی ہو جائے گی تو درمیان میں ڈسٹینس رکھیں، اللہ کے واسطے دور دور کھڑے ہو جائیں۔ جو بھی ماسک لائے ہیں وہ ماسک پہن کر نماز پڑھیں، اس لیے کہ حالات بڑے نازک ہیں، بیماری دینے والے اللہ ہیں، بیماری سے بچانے والے اللہ ہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ دیکھو، بیماری کا مذاق اڑانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ مذاق نہیں اڑانا کبھی بھی کسی بھی بیماری کا۔ بیماری ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کسی بھی بیماری کا مذاق اڑانا، اور بیماری کا مذاق، یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، تو بیماری کا مذاق اڑانا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جس بیماری کو اللہ دیے ہیں اس کا مذاق ہم اڑائیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا بھی نہیں ہوتا، ایسا ویسا، غلط سلط لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالنا بھی غلط ہے۔ احتیاط ضروری ہے، شریعت کہتی ہے کہ احتیاط کرو بس ہوتا جائے۔ تو جو چال چل رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی چال کیا ہے، ان کی چال کیسی ہے، وہ تو نہیں معلوم، لیکن جو کوئی بھی مسلمانوں کے ساتھ چال چلے ہیں، اللہ کی قسم ان کی چالیں الٹا انہی کے اوپر الٹی ہیں، کبھی بھی مسلمانوں کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ہر جگہ مسلمانوں کو ہی بدنام کیا جاتا ہے کہ بیماری جو پھیلی ہے وہ مسلمانوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے یہ ذہن بنایا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ بنانے کا موقع خود ہم دے رہے ہیں کہ جتنے بھی دیکھو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں، جتنے بھی دیکھو سب کو ڈر ہے، سب بغیر ماسک کے نہیں جاتے، لیکن ہمارے مسلم بھائی اللہ کی ذات پر ایمان ہے، چلو اچھی بات ہے، لیکن احتیاط بھی ضروری ہے کہ بغیر مجمع میں بغیر ماسک کے جانا، مجمع میں بغیر ماسک کے، اور اسی طرح کھلا سب کے ساتھ میل جول رکھنا، احتیاط بھی ضروری ہے۔ احتیاط کرو، کرونا ہے یا نہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بخاریں تو بڑی خطرناک ہیں۔ بہت سارے گھروں میں، خود ہمارے رشتہ داروں میں بھی بہت سارے لوگ بیمار کے شکار ہیں، بخار کے شکار ہیں۔ اتنی خراب بخار، وہ خود کہتے ہیں کہ آج تک اتنی خراب بخار، پورے جسم میں درد ہے، سردی ہے، بخار ہے، تو احتیاط ضروری ہے، اور اللہ سے دعائیں کرنا ضروری ہے۔ صرف دوائیوں سے، ماسک سے، سینیٹائزر سے کام نہیں چلتا، گناہ چھوڑنا بھی ضروری ہے، اور اللہ کے سامنے سر جھکانا بھی ضروری ہے۔ اگر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائے تو اللہ کو معلوم ہے کہاں کہاں جھکانا ہے، اللہ وہاں جھکا کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے کہ اللہ کسی بھی طرح ہم نہ یہ بری بیماری سے بچا، اے اللہ کسی بھی طرح ہم نہ یہ بری بیماری کی وجہ سے یہ جو بری موتیں آ رہی ہیں اللہ اس سے بچا، اللہ ایک عزت کی موت دو، ایک ایمان کی موت دو، اللہ سے یہ مانگو۔ اس لیے جتنی بھی نمازیں میں آئیں گے ہم بار بار اقامت ہوتی رہتی، بولنے والے بولتے رہتے، ہر آدمی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ دور کھڑنا چاہتے ہیں، ہم جا کر ان سے لگ کر کھڑے ہو گئے تو ان کو پوری نماز میں بیزار ہو جاتے ہیں۔
اس لیے ہمیشہ آپ کو بار بار ہر نماز میں اعلان کرنا یہ اچھی بات نہیں. آپ خود سمجھ لینا ہے, آپ خود اپنے آپ کی حفاظت کر لینا ہے. ہر نماز میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, لیکن ہر آدمی اللہ کے نام کی جو عظمت ہے, اقامت کی جو عظمت ہے, وہ عظمت کو پکڑے بغیر, اس اقامت کا جواب دیے بغیر سب ایک دوسرے کو ہٹ کو کھڑو, اسی میں پورا وقت ہو گیا اور سیدھے نیت بھی نہیں, کیا بھی نہیں, پیچھے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے. اللہ کی نماز میں کیسے ملے ویسے کھڑے ہو گئے. اس لیے ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم بیچ میں اسی لیے پہلی صف میں مارک ڈال کر ہیں, اس کے برابر سب کھڑے ہو گئے تو پیچھے سے برابر نہیں, ان کے برابر سے کھڑ جاؤ, بولنے کی ضرورت نہیں لینا. اب نمازیں پڑھنے کے بعد برابر ایک کے پیچھے بیٹھ جاؤ, دور بیٹھو, اور اپنے گھروں میں بھی باقی صفائی کا خیال رکھو. رمضان کے جو بقیہ 20 دن ہیں اس کی قدر کر لو. آج پوری حکومت کے بڑے لوگوں کی میٹنگ چل رہی ہے, نہیں معلوم شام تک کیا فیصلہ آنے والا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رمضان میں مسجدیں ہرگز بند نہ ہو جائیں. اس لیے اللہ سے قریب ہونے کا وقت یہ رمضان ہے. اس لیے نمازوں میں بھی آؤ, تراویح میں بھی آؤ, اللہ کے واسطے نمازیں مت چھوڑو. رمضان میں بھی نمازیں چھوڑ دیے تو پھر سال بھر تو بڑا مشکل ہے. رمضان میں ایک موقع ملتا ہے پورا قرآن سننے کا. ہماری مسجد میں تو صرف ایک پارہ 9:30 کے اندر صرف تراویح ختم اور لوگ گھروں کو بھی چلے جا رہے. اتنی سہولت اللہ دیا ہے, پھر بھی ہم تراویح میں نہیں ہیں. اپنا قیمتی وقت گھروں میں بیٹھ کر ٹی ویوں میں گزار لی تو اللہ کو غصہ نہیں آتا, پھر کیا آتا؟ تو یہ سب سوچنے کی باتیں. اللہ کے واسطے سوچو کہ ہم اپنا قیمتی وقت کہاں گزار رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا قیمتی وقت رمضان کا عبادت میں گزارتے تھے. اس لیے پاک صاف رہو, وضو کے ساتھ رہو, زبانوں پر ذکر رکھو, اور اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی پاک صاف رہنے کا حکم دو. جب بھی کوئی بھی معمولی بیماری ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں, دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی لیا کرو. اللہ ہم سب کو اس بری بیماری سے حفاظت فرمائے. جو باتیں سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا, یہاں سے فیض